شیخ صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا میں نے بلڈ نہیں کیا ہے، لیکن ایسا وفاق کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے، اور ابھی آپ نے خود مینشن کیا کہ جب تک سرمایہ کار کو یہ تسلی نہیں ہوگی کہ اس کا پیسہ ڈوبے گا نہیں. اچھا اس میں صرف یہ فیکٹر نہیں ہے کہ وار ٹیرر جو پاکستان لڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے آپ کے ادارہ جاتی معاملات بھی ہیں کہ ایک انویسٹر کو کام شروع کرنے سے پہلے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ اس کے لیے کیا کر رہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی وی ہیو گینڈ انف، ناؤ اٹس ٹائم ٹو کنورٹ اٹ. جی بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ مزمل صاحب کی بات میں وزن ہے کہ اگر فاٹا جو شامل ہوا ہے تو این ایف سی ایوارڈ میں اور زیادہ ان کا بھی شیئر ہونا چاہیے، فاٹا کا بھی. وہ تو کے پی کے میں شامل ہو گیا نا. اب بات یہ نہیں ہے، بات تو میں تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، میں صرف اپنے نہیں ڈیفینڈ کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر صورتحال مل کے ہم نے بہتر کرنی ہے. پاکستان کو تو ہم نے آگے بڑھانا ہے نا. دیکھیے یہ بات تو صحیح ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی شک نہیں ہے، اور ہماری انتہائی کوششوں کے ساری حکومتوں کی تمام حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں. میں 1999 سے بات کر رہا ہوں. آج 2026 سے 27 سال میں کس کو چانس نہیں ملا حکومت کرنے کا. پھر بھی جو انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی، جو انڈیا میں آئی ہے ہم سے کئی گنا آئی ہے، جو بنگلہ دیش میں آئی ہے، ہمارے یہاں تو نہیں آئی نا. تو اب پارٹیاں تو تینوں پارٹیوں کو حکومت کا موقع ملا ہے اور فوجی حکومت بھی آ رہی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اب این ایف سی ایوارڈ کی بات ہے. اب تو دیکھیں نا یہ ورلڈ بینک نے بڑی کلیئر بات کر دی کہ آپ کے ہاں جو این ایف سی خرچ ہو رہا ہے زیادہ تر صوبوں پر ہو رہا ہے، اور وہ جو ٹارگٹ ہے اس میں تنخواہوں پہ زیادہ لگ رہا ہے. کوئی اس میں صوبے جو خرچ کر رہے ہیں وہ تعلیم پہ یا صحت پہ نہیں کر رہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. بچے تو ہمارے 2.5 کروڑ ابھی اسکول نہیں جا رہے. تو ہم سب کو مل کے بیٹھ کے دیکھیں ملک ہمارا رزلٹ، ایک طرف چائنا ہے، میں چائنا پچھلے 54 سال سے جا رہا ہوں، اور یہ میں آج آپ کو بات کروں تو آپ بھی حیران ہوں گی کہ میں ان لوگوں میں موجود ہوں جن لوگوں کے چائنا کو کاروبار کرنا سکھایا ہے. ہم پاکستانی جاتے تھے اس وقت، ان کو تو بیسک آئیڈیاز نہیں تھے بزنس کے، لیکن کوریا پاکستان میں انہوں نے بندے بھیجے اور ہماری پلاننگ لے کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. وہ آج بھی ہمیں کہتے ہیں، میں کوریا سے میرا بہت بڑا بزنس ہے، میں نے ان سے جوائنٹ وینچر کیا ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ ہی سے سیکھا ہے جا کے پلاننگ کرنا. تو مشکل ہماری یہ ہوئی ہے کہ پہلے سالوں میں تو ہمارا رہی گروتھ، ابھی گروتھ ہی نہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، گروتھ ہو نہیں رہی. لیکن اب ایسے میں جب کی آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ٹیکس زیادہ ہے، ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہے. ہمارے یہاں میں گیا ہوا تھا پرسوں اتوار والے دن کورنگی ایسوسی ایشن میں، کاٹی، جو کہ پاکستان کی تقریباً 9 سے 10% ٹوٹل ملک کی وہ ایریا ایکسپورٹ کرتا ہے. وہاں پہ ان کی ایسوسی ایشن نے مجھے ٹی پیسٹ بنایا تھا. تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے یہاں دیکھیں نا ان کو پرابلم ہے، ان کا پاور کے ریٹ زیادہ ہے، ان کو یہ مسائل ہیں کہ مختلف ریگولیشنز کا پرابلم. ریگولیشنز کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں بہت عرصہ پہلے ہونی چاہیے. پاکستان بیچے گا اور پھر انویسٹمنٹ کی بھی بات کرے گا تو دیٹ ڈزنٹ لک گڈ. بٹ اگین ابھی ہمارے یہاں ہم نے SEZ بنائے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز. کوئی مختلف صوبوں میں، کے پی کے میں بھی ہے، دوسرے صوبوں میں بھی ہے. 44 اکنامک زون ہے. اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بھی انڈسٹری آئے، جو مشینری آئے، اس میں زیرو ڈیوٹی ہوگی. IMF سے اپرووڈ ہے، زیرو ڈیوٹی ہے. اور اگلے 9 سال کے 10 سال تھا، 1 سال گزر گیا ہے، 9 سال کے لیے انکم ٹیکس بھی اس میں نہیں ہے، زیرو ہے. لیکن وہی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنے، اور آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی. جو ہم کانفرنسز ہم نے کی ہیں بڑی کامیاب ہوئی ہیں چائنا میں، B2B جو کانفرنسز. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کانفرنسز کی ہیں، جو جوائنٹ وینچرز کی طرف گئی ہے گورنمنٹ، اسے سرمایہ کاری یقینی طور پہ آئے گی. لیٹس سی. اور پھر ظاہر ہے کہ فگرز تو ہمارے موجود ہوں گے ہی، دوبارہ پھر زحمت دیں گے.